پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہے پروگرام لیے جس کا نام ہے بچے اور قرآن۔ اس میں ہوتے ہیں مختلف سیگمنٹس اور انفارمیٹیو باتیں۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں راشد نور بھائی اور وہ ہمیں قرآن پاک سے متعلق بہت پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں راشد نور بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، آئے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک دن میں کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو پھر بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ لبیب بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں لبیب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ لبیب بھائی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ میں سورہ ناس کی تلاوت سناؤں۔ میرے بچوں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو ہمیں ادب و احترام سے سننا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ جی لبیب بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ لبیب بھائی، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی خوب برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی قرآن پاک سمجھنے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سوال۔ ہم اپنے پروگرام کے شروع میں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اور آپ نے اس سوال کا جواب ہمیں واٹس ایپ نمبر پر دینا ہے۔ آپ کو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ اپنی ویڈیو بنا کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا کیا نام ہے؟
تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا کیا نام ہے؟ آپ کو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ ویڈیو بنا کر جلدی سے بھیجیں اور ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، ہم اپنے پروگرام میں راشد بھائی سے اسٹوری سنتے ہیں، کیونکہ میں اسٹوری کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا۔ جی راشد بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی اسٹوری سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کی انٹرسٹنگ اسٹوری سناؤں گا جو توبہ کرنے سے پہلے گناہوں میں مصروف رہتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزے رکھتے تھے، ہر وقت اللہ پاک کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوا جہاں پر اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ کے ولی حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوگوں کو بیان فرما رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ پاک سے ڈرا رہے تھے۔ اور آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یعنی کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ پیارے بچوں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی اور پھر اس کی تفسیر بیان کرنے لگے، وضاحت بیان کرنے لگے۔ تو یہ نوجوان بھی جب قریب آیا تو اس نے قرآن پاک کی آیت کو سنا اور اس کی تفسیر کو سنا، وضاحت کو سنا، تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ یہ نوجوان بھی بیٹھ گیا، اب اس نے بیان سننا شروع کر دیا۔ بیان سنتے سنتے یہ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ دل ہی دل میں اپنے آپ پر شرمندہ ہونے لگا کہ میں اتنے سارے گناہ کر رہا ہوں۔ جب اس بزرگ نے بیان ختم کر لیا تو یہ جو نوجوان تھے یہ اس بزرگ یعنی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ پاک کے نیک بندے، اگر مجھ جیسا گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کیوں نہیں؟ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو گے، تو اللہ پاک ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا تو تھوڑی سی ہمت آ گئی، اللہ کی رحمت کی امید ہو گئی کہ اللہ پاک مجھ جیسے گناہگار کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ اس نوجوان نے کچھ عربی میں اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، وہ نوجوان اپنے آپ سے کہنے لگے، اے نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی کیا سزا ہے؟ اور پھر اس نے دوسرا شعر پڑھا کہ نافرمانوں کے لیے جہنم ہے جس میں گرج ہوگی، جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے، اور اس دن غضب ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے غضب ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کرو، ورنہ نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ تو نے گناہ کس لیے کیے ہیں؟ تو نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے، اب نجات کے لیے کوشش کر۔ پیارے بچوں، اس نوجوان نے جب یہ اشعار پڑھے، اپنے آپ کو اس طرح ملامت کرنے لگا، اللہ کے خوف سے ڈرنے لگا، تو اتنا اللہ کے خوف کا غلبہ اس پر ہوا کہ وہ غش کھا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نوجوان کو ہوش آیا تو پھر اس نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، کیا مجھ جیسے گناہگار کی واقعی توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بالکل اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اگر تم سچے دل سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، تو اللہ پاک تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بچوں، اس نوجوان نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب یہ سنا کہ اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا، تو اس نوجوان نے اللہ پاک سے 3 دعائیں کی۔ اس نے پہلی دعا کی، اے میری اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول فرما لی ہے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو مجھے ایسی ذہانت عطا فرما کہ میں قرآن سے جو بھی سنوں اور قرآن سے جو بھی پڑھوں تو وہ مجھے یاد ہو جائے۔ اس نوجوان نے اللہ پاک سے دوسری پیارے بچوں یہ دعا کی کہ یا اللہ، مجھے خوبصورت آواز عطا فرما، ایسی خوبصورت آواز عطا فرما جب میں قرآن پڑھوں اور قرات کروں تو میری آواز کو جو بھی سنے، اگر کوئی سخت دل ہے تو میری قرات سن کر اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ بھی نیک بن جائے۔ پیارے بچوں، اس نوجوان نے اللہ پاک سے تیسری دعا کی کہ یا اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما،
اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرما کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو، جہاں سوچ بھی نہ جائے، ایسی جگہ سے مجھے رزق عطا فرما۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس نوجوان کی تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اس نوجوان کو اللہ پاک نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کا ذہن بہت تیز ہو گیا، ذہن تیز ہو گیا، جو کچھ بھی وہ پڑھتے قرآن سے ان کو یاد ہو جاتا، اور پھر قرآن کی جب وہ تلاوت کرتے تو ان کا قرآن سن کر اگر کوئی سخت دل ہوتا اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے اور وہ توبہ کر لیتا۔ پیارے بچوں، اور تیسری دعا ان کی اللہ پاک نے ایسے قبول فرمائی کہ روزانہ ان کے گھر میں ایک سالن کی کٹوری آ جاتی، کسی برتن میں سالن آ جاتا، اور ساتھ میں 2 روٹیاں بھی آ جاتی، اور یہ نہیں پتا چلتا تھا سالن کون رکھ کے گیا ہے، روٹیاں کون رکھ کر گیا ہے۔ اس طرح ان کا گزارا ہونے لگا، اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے کرتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے دیتے اس نوجوان کا پھر انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین۔ ماشاءاللہ راشد نور بھائی نے بہت ہی پیاری سٹوری سنائی جی۔ آپ کو اس سے کیا سبق ملا، کون بتائے گا؟ جی عدیل بھائی آپ بتائیں۔ حفیظ بھائی، میں نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، تو اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ جی اور کون بتائے گا؟ حفیظ بھائی، میں نے سے یہ سیکھا ہے اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے اور آپ راشد بھائی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ حفیظ بھائی، میں راشد بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کر لیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں راشد بھائی سے؟ راشد بھائی، یہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹا، سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو وہ دل میں پکا ارادہ کرے کہ یا اللہ پاک، جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اس گناہ پر شرمندہ ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرے۔ اس کو بولتے ہیں سچی توبہ۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی، توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بیٹا، توبہ کرنے کے ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ توبہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، تو پھر وہ جو گناہ ہم نے کیا ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھا ہوتا ہے وہاں سے بھی اس گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، تو جس جگہ پر وہ گناہ کیا جاتا ہے نا، وہ زمین بھی اس گناہ پر گواہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جن ہاتھوں سے اگر گناہ کیا ہو، کسی کو تنگ کیا ہو، مارا ہو، تو ہاتھ بھی گواہ ہوتے ہیں نا، ان ہاتھوں سے گناہ کیا ہوتا ہے، تو قیامت والے دن یہ بھی گواہی دیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں فرشتے، ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں تو اللہ نے فرشتے ہم پر مقرر کیے ہیں، 2 فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہ فرشتے بھی لکھ لیتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے جن ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ یا جسم کے کسی بھی عضو کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک توبہ کرنے کی برکت سے اس بندے کے ان اعضاء کو گناہ بھی بھلا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ سے ملے گا
تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ اچھا راشد بھائی، آپ توبہ کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہ بھی بتائیں کہ قرآن پاک میں توبہ کرنے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں؟ جی بیٹا، قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں جہاں توبہ کرنے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور توبہ کرنے کی بیٹا ایک بڑی پیاری فضیلت یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی برکت سے اس بندے کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس بندے کو کیا ملتی ہے؟ کامیابی ملتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مسلمانوں سب کے سب اللہ پاک کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیابی پاؤ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بیٹا توبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک کا وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بیٹا جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگ لیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ پاک توبہ کی برکت سے اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور جنت بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، فرمایا مگر جو تائب ہوئے، یعنی جن لوگوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو فرمایا یہ لوگ جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے انسان کو کامیابی بھی ملتی ہے، اللہ پاک کا بندہ محبوب بھی بنتا ہے اور قیامت والے دن جنت میں بھی داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ سے پروگرام کے شروع میں ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا کیا نام ہے؟ آپ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر دیکھ پا رہے ہوں گے، آپ ویڈیو بنائیں اور اس پر بھیجیں، ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا راشد بھائی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ بیٹا یہ کنفرم طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے جو گناہ سے توبہ کی ہے تو ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے اور وہ گناہ ہم سے معاف ہو گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میری توبہ قبول نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات بیٹا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر گناہ ہونے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اور آپ کے بعد میں گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، گناہوں کی عادت آپ کی چھوٹ جاتی ہے، آپ نیک کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ توبہ کے قبول ہونے کی ایک نشانی ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن پھر بھی بندے کو ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے پیارے بچوں ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن سورت کا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے سیگمنٹ قرآن سورت کا تعارف میں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 26 یعنی سورہ شعراء کا تعارف پیش کروں گا۔ سورہ شعراء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں اور 1279 کلمے ہیں
اور 5540 حروف ہیں۔ پیارے بچوں، شعرا شاعر کی جمع ہے جس کے معنی ہے شعر کہنے والا۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ سورہ شعراء میں اس بات کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن پاک شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ پاک کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی شاعر یا نجومی نہیں بلکہ اللہ پاک کے پیارے رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ نے سیگمنٹ دیکھا، امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآن سے 3 الفاظ اور اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ فضیل بھائی۔ فضیل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فضیل بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی فضیل بھائی، آج آپ قرآن سے کون سے 3 الفاظ راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے لائے ہیں؟ راشد بھائی، آج آپ نے توبہ کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بتائیں، تو میرا پہلا لفظ بھی توبہ ہے۔ یہ بتائیے کہ توبہ کے معنی کیا ہے اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ توبہ کا لفظ بیٹا یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ سے معافی مانگنا، گناہ سے رجوع کرنا، یعنی بندے سے نافرمانی ہو جائے تو پھر یہ کہنا کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے میں اسے معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے توبہ کا مطلب۔ اب دوسری بات آپ نے پوچھی کہ قرآن پاک میں توبہ کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، تو اللہ پاک نے بیٹا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ کرو جو آگے آنے والی جو تمہاری زندگی ہے اس کے لیے کیا ہو جائے، نصیحت ہو جائے۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے طاغوت۔ آپ یہ بتائیے کہ طاغوت کے کیا معنی ہیں اور قرآن پاک میں کس کو طاغوت کہا گیا؟ بیٹا طاغوت کا مطلب ہے سرکشی کرنے والا اور نافرمان، شیطان، ٹھیک ہے نا، اور جو بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرے تو وہ طاغوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں کس کو طاغوت کہا گیا، تو بیٹا قرآن پاک میں شیطان کو طاغوت کہا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس آیت میں طاغوت کس کو کہا گیا؟ شیطان کو۔ شیطان کو طاغوت کہا گیا، کیونکہ شیطان جو ہے یہ وسوسے ہمیں ڈالتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان جو طاغوت ہے تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ راشد بھائی، میرا تیسرا لفظ ہے اولو الامر۔ اولو الامر کے کیا معنی ہیں اور قرآن پاک میں کن لوگوں کو اولو الامر کہا گیا ہے؟ بیٹا اولو الامر کا مطلب یہ ہے، اولو کا معنی تو ہوتا ہے والے اور امر کہتے ہیں آرڈر، حکم۔ اولو الامر کا مطلب ہوگا حکم والا، حکم دینے والے، ٹھیک ہے نا۔ اور اولو الامر کا بیٹا ایک مطلب ہے بادشاہ کو بھی اولو الامر کہتے ہیں، اسی طرح جو قاضی ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے نا، اس کو بھی اولو الامر کہتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام جو ہوتے ہیں، مفتی صاحب جو ہوتے ہیں، وہ بھی اولو الامر ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جو حکومت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو اولو الامر کہا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں حکومت والے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرا. پیارے بچوں میں پھر سوال دہرا دیتا ہوں. سوال تھا قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا کیا نام ہے؟ آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ ویڈیو بنائیں اور اس پر بھیجیں. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا. ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل